وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 7. موضوع: ہم کس طریقے پر عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور بالآخر انہیں جنت میں داخل فرما دے گا جس کی اس نے پہلے ہی سے انہیں خوب پہچان کرا دی ہے. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 7. لیکن اس سے پہلے کچھ میں تھوڑا سا مضمون رہ گیا تھا سامعین کرام پچھلے سبق میں، وہ میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں. اور وہ اہم مضمون ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو میں یہ بتا رہا تھا کہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو زندگی دی ہے، یہ اس مقصد میں کس طریقے سے کامیاب ہوگا، اس کا راز کیا ہے. اس کا راز میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و جان دیا ہے وہ آپ ٹوٹلی اللہ کو واپس کر دیں، یعنی اس کا اختیار واپس کر دیں. اور یہ ایک یعنی قرآن کی روح سے بالکل یعنی ایک صحیح بات ہے. یعنی اس میں اپنا تصرف نہ کریں. مال اور جان جو اللہ کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے امانتاً آپ کو دی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زندگی کے مقصد کو پالوں تو آپ نے وہ مال و جان میں تصرف نہیں کرنا، اپنا اختیار استعمال نہیں کرنا. آپ نے اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر حاوی کرنا ہے. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں. اس میں آپ کی کامیابی ہے، آپ کو اپنی منزل مل جائے گی. لیکن کسی بھی وجہ سے اگر آپ نے مال و جان کا اختیار اپنے پاس رکھا اور اپنی مرضی سے اس میں تصرف کرتے رہے تو پھر ناکامی ہے. سامعین کرام، یہ باتیں مختلف طریقوں سے قرآن میں آئی ہیں. ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اور اس کا مطلب بھی بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو لیکن اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں، عبادت کریں. عبادت اور جو دین اسلام ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے حقیقت میں یعنی وہ چند ظاہری عبادات مطلوب نہیں ہے، وہ مقصود نہیں ہے. اس سے عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کلی طور پہ اللہ کو اپنا آقا تسلیم کر لیں اور اس کی غلامی میں اپنے گلے میں اس کی غلامی کا پٹا ڈال لیں. یعنی کیا مطلب؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. خود سپردن فارسی میں کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو آپ حوالے کر دیں مکمل طور پہ. اللہ تعالیٰ آپ کا آقا ہو، آپ اس کے غلام ہوں، بندہ. کیوں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی اللہ تعالیٰ نے بندگی کے لیے دی ہے،
غلامی کے لیے دی ہے، اللہ کی غلامی میں نجات ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور اگر ہم نے خود سری دکھائی، جیسا کہ آج سامعین کرام ہم ہر معاملے میں خود سری کا شکار ہیں، خواہ اشرافیہ طبقہ ہے کہ وہ ایک ریڑھی بان ہے، ریڑھی بان بھی خود سری کرتا ہے، ہر شخص جو ہے خود سری۔ اب آپ دیکھ لیں، خاوندوں کو دیکھ لیں، بیویوں کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کے ساتھ اسلامی طریقے کے مطابق ازدواجی زندگی نہیں گزارتے، خود سری کرتے، بیوی اپنی اور شوہر اپنی۔ اسی طرح بیوی شوہر تک یہ معاملہ محدود نہیں ہے، سارا معاشرہ اس کار بد میں مبتلا ہے، خود سری، اور یہ تکبر ہے سامعین کرام۔ اگر آپ مجھ سے سننا چاہیں تو یہ تکبر ہے، اللہ کے سامنے اپنے رائے کو آپ اگر فوقیت دے رہے ہیں تو یہ متکبرانہ انداز ہے، اور ہر متکبر ہر متکبر کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ بہرحال یہ باتیں ہیں چند میں نے خیر خواہی کے حساب سے میں نے آپ کو کہہ دی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ کیا مطلب سامعین کرام؟ اللہ کی امداد کیسے ہو سکتی ہے، اور ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد کر سکتے ہیں؟ اس پہ میں نے سامعین کرام گزشتہ درس میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن یہ آیت اتنی اہم ہے، اتنی جامع ہے، اور اتنی منافع بخش ہے، اگر ہم اس کے مفہوم کو سمجھ جائیں تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے پھر ایک شرط ہے۔ اس آیت میں دو مباحث ہیں سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا انسان کیسے مستحق بن سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے کس طریقے سے شامل حال ہو سکتی ہے۔ دوسرا اس میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان مومن ثابت قدمی مانگتا ہے، ظاہر ہے کہ اسلام ایک مکمل طرز حیات ہے، ایک مکمل انسان کی نفسانی خواہشات کے خلاف ایک طریقہ زندگی ہے، اور اس کو اگر ہم قبول کر لیں تو پھر یہ ہے کہ ہمیں ثابت قدمی کی ضرورت ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو یاد دلا دوں سامعین کرام کہ یہ کتنی قیمتی بات ہے، یہ ثابت قدمی کی اگر توفیق مل جائے، اگر دین پہ ثابت قدمی کی توفیق مل جائے تو کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ساتھ ساتھ کہ یہ ثابت قدمی دوسری جگہ مختلف الفاظ کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ جو بہت اہم آیت ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، یعنی ثابت قدمی اختیار کر لی۔ اب یہ دیکھیں، یہ دو جملے ہیں، ایمان اور استقامت۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور استقامت، یہ دو چیزوں کا یہاں اللہ تعالیٰ انعام بیان کر رہا ہے، اور اس کا جو ہے عبارت تو وہ ثابت قدمی جو میں نے آپ کو بتائی وہ کیا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے، اور پھر اس پہ جم گئے، آپ استقامت اختیار کر لی، تو پھر اس کے فوائد کیا ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آپ پہ نازل ہوں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان مومنوں کو کہیں گے کہ بھئی غم نہ کرو، یعنی ان کے دل کو ڈھارس دیں گے، تسلی دیں گے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ سامعین اکرام کہ فرشتہ جو ہے، یہ تو دنیا میں تذکرہ ہے، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور اس پہ استقامت اختیار کر لی تو دنیا میں اس پہ فرشتے نازل ہوں گے۔ دیکھیں، فرشتے اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فرشتہ آپ کے سامنے مشکل ہو جائے، آپ تو فرشتے کو دیکھ بھی نہیں سکتے اور نہ محسوس کر سکتے، کیونکہ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے تو لگے ہوئے، کرامن کاتبین بھی ہیں اور معقبات بھی ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے اس کو
یعنی معقبات کو، اپنے معقبات کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا، دیکھ بھی نہیں سکتے. اور کرامن کاتبین کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن میرا یقین ہے کیونکہ میرے رب نے کہا ہے. تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں آپ کو آ کے کہے کہ بھئی غم نہ کرو اور فکر نہ کرو اور خوف نہ کرو. یہ ضروری نہیں ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان کے دل میں تسلی ڈال دو، ان کے دل میں یہ خیال ڈال دو اور ان کو تسلی دو. تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے سامعین کرام کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور پھر ان کو بشارت بھی ملتی ہے. اسی طریقے سے انسان جو ہے ایک یقین کی صورتحال تک پہنچ جاتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوا تو انشاءاللہ جنت میری جگہ ہے، اللہ کے فضل سے میں جنت میں جاؤں گا یا جاؤں گی. ایک یقین کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ میرا ٹھکانہ تو اب جنت ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. اور کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ہم تمہارے دوست ہیں، مددگار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور آخرت میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو بہرحال یہ وہاں کا مضمون ہے، لیکن یہاں مضمون جو ہے تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے اور بہت اہم مضمون ہے سامعین کرام. لیکن ایک شرط ہے، ان تنصر اللہ، یعنی دو انعامات ہیں لیکن مطالبہ ایک صفت کا ہے، اللہ کی مدد کرو. تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس کا بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک مقصد کے لیے بنائی ہے اور وہ مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے اور اللہ تک پہنچ جائے. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے. وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، سورہ نحل میں ہے کہ سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی ٹیڑے ہیں راستے، وہ نہیں پہنچتے. تو اللہ تک رسائی، اللہ تک پہنچنا. دیکھیں دنیا میں سب سے پہلے جو سالک ہے یعنی اللہ کے راستے پر چلنے والا، اس کے سامنے اس کو ایک منزل دیتا ہے. قرآن بھی ہمیں وہ منزل دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی، اور اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں جو نائبین رسول ہیں وہ بھی ہمیں ایک منزل دیتے ہیں کہ تم اللہ کو راضی کر لو. رضائے الہی کا نصب العین ہمیں دیا جاتا ہے اپنے رہنما کی طرف سے، اور یہ تصور جو ہے یہ ہمیں قرآن بھی دیتا ہے بالکل، اور اللہ کے رسول بھی یہی ہمیں ارشاد فرماتے ہیں کہ رضائے الہی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور یقیناً ہے. تو رضائے الہی جو ہے ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی رضا اگر حاصل ہو جائے، آپ کا خالق، آپ کا مالک اور وہ ہستی جو وراء الورا ہے، جو الحی القیوم ہے، جو القادر ہے، جو الجبار ہے، جو الکریم ہے، جو ستار ہے، جو غفار ہے، اور جس کی صفات، ذات اور صفات ہمارے عقل سے بالا تر ہیں، وراء الورا ہیں. وہ ذات، اس ذات تک اگر آپ رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو اس کی ایک شرط ہے. اس کی اگر آپ دیکھیں اس آیت کے دو مفاہیم ہیں، یعنی دو نتائج ہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. دوسرا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی. اب اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں، وہ مضمون میں نے شروع کیا تھا لیکن تھوڑا سا رہ گیا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمارے لیے پیدا کی ہے. ہمارا مقصد زندگی اللہ ہے، آخرت ہے، آخرت میں کامیابی ہے. اب یہ مقصد پہلے تو آپ خود حاصل کریں، یعنی اللہ کو راضی کریں اور اللہ کے دربار میں رسائی حاصل کریں، اور پھر اس کے اپنے طریقہ کار ہیں. سامعین کرام اس وقت میں اس پہ بحث نہیں کر سکتا کیونکہ وقت قلیل ہے میرے پاس.
اللہ تعالیٰ کے دربار تک آپ رسائی حاصل کریں، دل کو عرش الہی بنا لیں، دل کا تزکیہ نفس کر لیں. اس کے بعد پھر آپ اور لوگوں کی فکر کریں، کیونکہ قرآن میں ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو اور پھر اپنے اہل و عیال کو، اور پھر جو بھی ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس. دیکھیں میں اس وقت بات یہ کر رہا ہوں سامعین کرام، وقت میرے پاس قلیل ہے، موضوع بہت گہرا ہے، لیکن تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے کہ اللہ کی مدد میں مضمون کیا بیان کروں کہ اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم. تو اللہ تعالیٰ کی مدد، دیکھیں اس زمانے کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس وقت بھی یہی حال تھا، اب بھی یہی حال ہے. اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پہلے آپ اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، پھر اور لوگوں کو آگ میں گرنے سے بچائیں جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک آپ سے ممکن ہو، اور لوگوں کو بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میری مثال ایسی ہے کہ ایک آگ کا الاؤ ہے اور لوگ اس میں گرے جا رہے ہیں، اور میں ایک ایک کو اس سے نکالتا ہوں اور اس سے نکالنے کی کوشش، یعنی میری مثال ایسی ہے. اسی طرح آپ نے پھر بننا ہے داعی، دعوت دینے والا، لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے اللہ کے راستے پر ڈالنے والا. تو یہ مرتبہ پھر امتیہ بھی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی امت ہے، یعنی مرتبہ ہے یہ داعن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، روشن چراغ. اب حضور کی اتباع میں ہم نے یہ اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ ایک روشن چراغ، آپ کی زندگی جو ہے بولتا قرآن ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو جو مرتبے ہیں وہ بتا رہا ہوں، پھر آپ اپنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس پہ آپ عمل کرنا لازمی ہے. آپ کو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی وہ بڑے لوگ تھے، نہیں، آپ پہ بھی لازم ہے. قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آپ نے اپنا انتظام کر لیا، مثال کے طور پہ ایک اللہ کو منزل بنا لیا، ایک رہنما کا انتخاب کر کے اس کی رہنمائی میں اللہ کے دربار تک رسائی حاصل کر لی، دل کو عرش الہی بنا لیا، دل کا تزکیہ نفس کر لیا. تو پھر کیا ہے؟ وہ نور خداوندی آپ کے شامل حال ہو گیا. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان ویجعل لکم نورا، ایسی آیت ہے سامنے کا. تمہارے لیے میں ایک نور، وہ نور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اب آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ اللہ کی مدد کریں. لوگ دیکھیں اب اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے انسان کو نہیں پیدا کیا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں. جنت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے قرب کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی معرفت کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے پیدا کیا ہے. تو اب آپ نے یہی فکر لے لینی ہے جو اللہ تعالیٰ. اچھا اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا وسیع و عریض انتظام کیا ہے ہماری ظاہری زندگی کے لیے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، لیکن ہمیں آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انتظام کیا ہوا ہے. ہر زمانے میں پیغمبر آئے، ام من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں ہے لیکن اس میں ڈرانے والا آیا ہے، آگ سے بچانے والا آیا ہے، جنت میں لے جانے، جنت کا راستہ دکھانے والا آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھجوایا ہے. تو اسی طرح یعنی یہ دیکھیں ایک بہت بڑا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں. ان سب کی دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ چلو اللہ کی طرف، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ہو جاؤ تاکہ تم جنت میں چلو، تاکہ تم کامیاب، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم آگ سے بچ جاؤ. تو وہ آپ نے بھی، میں آپ سب سے مخاطب ہوں، یعنی حضور کی امت ہیں، میں بھی اور آپ بھی. اب جو حضور کی ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی آپ بھی سنبھال لیں. ہر شخص کی اپنی ایک رعایا ہے اور اس سے اس کی رعایا کے مطابق پوچھا جائے گا. آپ کی اولاد ہے مثال کے طور پہ، سب سے قریبی آپ کی اولاد ہے. تو اب آپ کو اپنی اولاد کو آگ سے بچانا ہے، اس کو جہنم سے بچانا ہے، اپنی اولاد کو. عام طور پہ تو ہم والدین یہ کوشش کرتے ہیں ہم اور ہماری اولاد جہنم میں جائے،
جہنم میں جانے کے مستحق بنانے کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ آپ نے نہیں کرنی، آپ نے اللہ کی مدد کرنی ہے۔ خود اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، اور اپنے آپ سے جو بھی ہو سکتا ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کی سہیلی ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کے کلاس فیلو ہیں، آپ کے جو جاننے والے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، جو بھی آپ کا یعنی استطاعت ہو سکتی ہے، آپ نے اگر اس میں کوئی صلاحیت ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری نصیحت اس پہ فائدہ دے گی، تو اس کو آپ نے تبلیغ کرنی ہے، اس کو آپ نے ہدایت پہنچانی ہے، اللہ کی ہدایت پہنچانی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اور اس کو آگ سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ تفاصیل بھی ہیں، لیکن میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آج میرا موضوع جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے۔ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کریں تو یہ اللہ کی مدد ہے۔ اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ بھی مدد کرنا چاہتا ہے، یعنی آپ دیکھیں کتنا بڑا انتظام کیا ہے ہدایت کا۔ ہمارے سامنے کلام اللہ موجود ہے، جس کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کلام جو ہے یہ انسان، اس پر عمل انسان کو آگ سے نجات دینے والا اور اللہ کے دربار میں پہنچانے کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ بہت بڑا انتظام کیا ہے۔ قرآن کو محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے۔ یہ ساری باتیں، تو یہ دیکھیں اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں کی مدد کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو اس کو نیکی کا راستہ بتاتا ہے۔ پیغمبران کرام آئے ہیں، انہوں نے اپنے عمل سے قرآن پر عمل کا ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ قرآن ہمیں دیا ہے، اور قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور سیدھا اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد یہ ہے سامنے کرم حقیقی طور پہ۔ باقی تو اس کی تفاصیل موجود ہے، یعنی مخلوق کی امداد وغیرہ جو بھی ہے، لیکن جو مدد ہے اللہ کی وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے پوچھا تھا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، کہ کون انصاری ہے، میرا دوست ہے اللہ کے راستے میں۔ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے سامنے کرام، یہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے لیے جنت، یعنی اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں، یعنی دین اسلام پر ثابت قدمی سے عمل کریں اور اللہ کے راستے پر چلیں، اور پھر اور لوگوں کو جو بھی آپ کے قریب ہیں، چاہے ایک شخص ہی کیوں نہ ہو، اس کو جنت کا راستہ بتا دیں، یا جتنے بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ تو ان تنصر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اگر ایسا ہوگا، آپ یہ ذہن بنا لیں گے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤں گا اور لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ویثبت اقدامکم، اور تمہارے پاؤں جما دے گا، دین متین پر تمہارے پاؤں جما دے گا۔ تو سامعین اکرام، میں نے مختصر طور پہ آپ کو یہ بتایا کہ اللہ کی مدد، اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی، اب اللہ تعالیٰ کی مدد کن چیزوں پر مشتمل ہوگی؟ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، دین و دنیا میں۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اور کما قال، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جو ابھی انا لننصر رسلنا، میں ضرور امداد کروں گا اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی، والذین آمنوا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے وعدے موجود ہیں سامعین کرام، حدیث میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ مثال کے طور پہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا۔
من لہ المولا فلہ الکل، جو اللہ کا ہو گیا اس کے لیے سب کچھ ہے۔ اور اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بہرحال سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی مدد، ایک حدیث میں اور مفہوم آپ کو بتا دوں، پھر اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، کہ من جعل الہموم ہمم واحدا ہم آخرتی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لیا آخرت کی، کف اللہ لجمیع ہمومہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ومن تشبع بالہموم لا یبال اللہ بأی باد ہلک، اور جس پہ اس کے غم پراگندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ کس غم کے گڑھے میں جا کر وہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک فکر بنا لیں، دنیا میں رہنے کی ایک فکر بنا لیں، اپنی فکر یعنی زندگی کو بنا لیں اللہ کے لیے، اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو مضمون بیان کیا ہے، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ یہ ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ O you who believe, if you support God, He will support you and will strengthen your foothold. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔